روز و شب کہ آخری وارث کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے، کوئی تو اس کا بھی انتقام لے جس نے دوپہر میں 71 لاشیں اٹھائی۔ کہنا آسان، پڑھنا آسان، سننا بھی آسان۔ دیکھیے گھر میں ایک موت ہو جائے سالوں تک گھر نہیں سمجھتا۔ مقدر اس حسین جس نے دوپہر کے مختصر ترین وقت میں 71 لاشیں اٹھائی۔ اتنا آسان نہیں تھا لاشیں اٹھانا۔ 71 مرتبہ سرکار مقتل آئے، 71 مرتبہ خیمہ گاہ ہے۔ سوال کیا تھا کسی نے معصوم پر کہ علی کا اتنا بہادر بیٹا 10 محرم کو اتنا زخمی کیسے ہوئے؟ معصوم نے رو کے فرمایا اس کی ایک ہی توضیح ہے، جب سرکار لاش اٹھانے جاتے تھے تلوار چلاتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے جاتے تھے، لیکن جب واپس آتے مقتل سے پھر سرکار کے ہاتھ ہوتے مصروف، پھر جس کا جتنا دل چاہتا اتنا ظلم کرتا۔ کوئی غم نہ دیکھو، جس کا جتنا دل چاہتا۔ یہ چھٹے معصوم سے منسوب روایت ہے کہ سرکار اپنی انگوٹھی کا نگ دیکھ کے گریا کرتے تھے۔ ایک دن ایک سائل نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا یہ راز میری سمجھ میں نہیں آ رہا، انگوٹھی کا نگ دیکھ کے اتنا ماتم کیوں کرتے؟ سرکار نے رو کے کہا تجھے کیا معلوم، 10 محرم کی دوپہر ڈھلنے کے بعد میرے دادا حسین کے جسم اطہر پر اس نگ برابر جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو۔ تیروں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں تیروں کے زخم، تیروں کے زخموں میں نیزوں کے زخم۔ بڑا غریب ہے حسین، جتنا روو اتنا کم ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی روایات پڑھی ہیں، بعض روایات میں 71، بعض روایات میں ہے 116 لاشیں حسین ابن علی نے میدان کربلا میں اٹھائیں۔ 116 لاشیں اٹھانے کے بعد حالت کیا ہوئی سرکار کی؟ کٹا ہوا امامہ، پھٹا ہوا تار تار امامہ ہے، کٹے ہوئے ابرو ہیں، پیشانی پہ زخم ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ جب بی بی فضہ نے آ کے اطلاع دی حسین تجھے بہن خیمہ گاہ میں بلا رہی ہے، آخری سلام کرنے کی نیت سے ادھر خیمہ گاہ کے قریب پہنچا۔ کائنات میں حسین سے بڑا کوئی قریب نہیں، مجھے عزت حیدر کی قسم ہے۔ تیسرے خیمے کے قریب سے گزرا، اچانک ایک آواز نے حسین کے قدم روکے۔ آواز کیا تھی؟ واہ غربتا۔ اب جو حسین نے پردہ ہٹا کے دیکھا سفید سر والی ماں فضہ ہے، زمین پہ لکیریں کھینچ رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہے واہ غربتا، ہائے او میری غربت۔ حسین خیمے کے اندر آئے، اماں بیٹے میرے مارے گئے، بھتیجے میرے مارے گئے، اماں غریب تو ہو گئی۔ آواز حسین بتا اس سے بڑی کیا غریبی ہوگی؟ آج ہر ماں نے اپنا بیٹا تجھ پہ قربان کیا، میں وہ غریب ماں ہوں جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ہائے او کریم ابن کریم حسین، کائنات کے کروڑوں سلام تیری کریمی پر۔ روتے روتے زہرا کا غریب بیٹا مٹی پہ بیٹھا، کہا اماں پریشان نہ ہو، تجھے آج بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے آج ماں کی ضرورت ہے۔ آج تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے تیار ہوتا ہوں، رویا کر۔ حسین کا ماتم بہت بڑی عبادت ہے۔ آج تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے تیرے سامنے۔ بسم اللہ بسم اللہ، جیو اور سلامت رہو، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ 2 یا 4 جملے میں نے پڑھنے ہیں غریب کی غربت کے۔ آوازی اماں تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے تیار ہوتا۔ دوڑی جناب فضہ، ایک لمحے کے لیے پھر ٹھہرے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے حسین تو کائنات کا بادشاہ، تیرے لباس تو جنت سے آتے ہیں۔ کہا نہیں اماں یہ مدینہ نہیں کربلا ہے۔ اماں نیا لباس وہ پہنتا جس کے بیٹے زندہ ہوتے، اگر ہو سکے تبرکات والا صندوق کھول، بھائی حسن کے کوئی بوسیدہ کبا مل جائے، مجھے لا دے میں پہن کے مقتل جاؤں۔ ہو سکتا ہے پرانی سوچ کے امت چھوڑ جائے، مجھ غریب کا کفن بن جائے، میری لاش پہ زینب جیسی بہن نے آنا ہے۔ بی بی فضہ دوڑی، تبرکات والا صندوق کھولا، جملہ تیرے ماتم کا ہے،
مجلس میں مکمل ہوا، تبرکات والا صندوق کھولا، امام حسن کی بوسیدہ کبا ادھر بی بی فضہ نے اپنے ہاتھوں پہ رکھی، واپس مڑنے لگی یا بی بی زینب عالیہ کی نگاہ پڑی، آوازی اماں کیا کر رہی ہے؟ آوازی آپ کے بھائی نے لباس مانگا ہے۔ اماں کون سا لباس مانگا ہے میرے بھائی نے؟ آوازی تیرے بھائی نے حکم دیا ہے میرے بھائی حسن کی کوئی پرانی قمیص لے آ۔ بی بی روتے روتے مٹی پہ گر پڑی، ماتم کر کے کہتے اماں پھر یوں نہ کہے حسین نے لباس مانگا ہے، پھر ماتم کر کے کہے حسین نے کفن منگوایا ہے۔ مجھے اماں زہرا نے کہا تھا 10 محرم 61 ہجری کی دوپہر ہوگی، حسین حسن کی قمیض مانگے گا، سمجھ لینا حسین آخری سلام کرنے آیا ہے۔ اور مٹی پہ بیٹھ کے رونے والوں، عزاداروں، بزرگ یا جوانوں، میں نے ایسے ہی کتابوں میں پڑھا ہے آخری سلام کا نام آیا 64 پردہ دوڑی جہاں حسین تشریف فرما تھے، ارد گرد حالہ کیا، کوئی حسین کا زخمی ہاتھ چومتی ہے، کوئی زخمی پاؤں چومتی ہے، کوئی پیشانی چومتی ہے، کوئی سر پہ بوسہ دیتی ہے، ہر کسی نے ودا کر لیا۔ دور کھڑی تھی 4 سال کی بیٹی سکینہ، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں۔ حسین کی آواز سکینہ بیٹا میرے قریب آ، جی بابا۔ آواز 4 سالوں میں تو نے جب بھی جو بھی مانگا بابا نے کبھی انکار تو نہیں کیا؟ نہیں بابا۔ آواز اگر آج میں کچھ مانگوں میں پھر معافی مانگ رہا ہوں چھوٹی اولاد والوں سے، سکینہ انکار تو نہیں کرے گی؟ نہیں بابا۔ آواز سکینہ پھر ایک لمحے کے لیے اپنے سر سے چادر اتار، سکینہ نے سر سے چادر اتاری، 4 سال کی بچی کے بالوں میں حسین نے خاک ملائی، آواز دونوں ہاتھ سر پہ رکھ، بیٹی قدموں میں گری، آواز بابا ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ آواز دیکھنا چاہتا ہوں یتیم ہونے کے بعد تیری حالت کیسے ہو جائے گی جسے 4 سال میں نے سینے پہ سنا کے لوئی دی۔ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو، کوئی غم نہ دیکھو، تھوڑی سی منزل بڑھا، ممبر چھوٹا یقین ہو سکتا اور آپ کو زندگی دیکھو۔ آواز دیکھنا چاہتا ہوں جسے 4 سال میں نے سینے پہ سلا کے لوئی دی، میرے قاتل کے بعد کیسے اس کی حالت ہو جائے۔ بیویوں نے ماتم شروع کیا، کوئی کہتے ویران مدینہ، کوئی کہتے برباد مدینہ، کوئی کہتے واہ محمدہ، زہرا کا غریب روانہ ہوا، زین مرتجز کے قریب پہنچا، 3 مرتبہ دائیں دیکھا، 3 مرتبہ بائیں دیکھا۔ آپ بھی کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یوں کیوں نہیں کہتے شیعہ مار کیوں نہیں جاتے؟ میں نے بڑا بڑا مصائب پڑھا ہے لیکن یہ مصائب کا جملہ ہی عجیب ہے جب میں پڑھنے لگا ہوں۔ 3 مرتبہ دائیں دیکھا، 3 مرتبہ بائیں دیکھا، آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھ کے 3 مرتبہ کہا واہ غربت، ہائے میری غربت، ہائے میری غریبی، ہائے میری بے بسی۔ بی بی زینب عالیہ سامنے آئی، آواز حسین کیا ہوا؟ آواز زینب بہن انصاف کر، میں مرتجز کے قریب آتا تھا، کبھی اکبر رکعت پکڑتا تھا، کہیں سے عباس آگے پڑھتا تھا، اب بھی نہیں روئے گا۔ آواز آج میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، آزاداروں ماتم کیا کرو غم حسین میں۔ یہ زہرا کا وہ مظلوم بیٹا ہے جسے آخری وقت میں 3 بہنوں نے زین پہ سوار کرایا۔ آواز جا حسین تیرا اپنا نصیب، جا حسین تیرا اپنا مقدر۔ اچھا میں دیکھتا ہوں ہر آنکھ نم ہے، باوضو ہے، جملہ میں وہ پڑھ رہا ہوں جس پہ مہر لگی ہوئی امام زمانہ کی، یقین جانیے زین مرتجز پہ زہرا کا غریب بیٹا بیٹھا۔ بی بی زینب عالیہ سامنے آئی، حسین بھائی تو بے شک زہرا کا غریب بیٹا ہے لیکن میری منت ہے میں تیرے حصے کی بہن ہوں، میدان کربلا میں جا کے ایک حملہ ایسا کر لوگوں کو پتہ چلے، اگر تیرے ساتھ زینب جیسی بہن نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ ہوتا۔ زہرا کا زخمی بیٹا زین مرتجز پہ بیٹھا، ذوالفقار کو نیام سے آزاد کیا۔ حسین نے وہ حملہ کیا جیسے شیر شکار پہ آتا ہے، فوج نے بھاگنا شروع کیا۔ اب میرا جملہ نہیں، مرزا محمد عطر لکھنؤ والے نے لکھا، بھاگتی ہوئی فوج کے پیچھے حسین زین پہ بیٹھ